मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियां तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। The martial law authorities have acted with wisdom, and I would attribute wisdom to people who have distinguished themselves in their own fields and who know the nation's problems. They are aware of the depth of the crisis. वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कहीं एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान तसादुम में कोई तीसरी कुव्वत तो नहीं आ रही। वेलकम टू 8 PM विद फरीहा इदरीस। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। आखिरी मुगल शहंशाह बहादुर शाह जफर की तरह हमारे वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की हुकूमत भी लगता है कि अब चंद रोज की ही रह गई है। जिस तरह आवाम के घरों में बड़ी तेजी से बिजली चली जाती है, इसी तरह लगता है कि नए वजीर आजम साहब के दिन भी अब थोड़े हैं, वो जल्द ही जाने वाले हैं। और जिस काम के लिए उन्हें मुंतखब किया गया था वो मकसद पूरा होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि उन्हें लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह चंद माह और गुजार लिए जाएं और सिर्फ हुक्काम को खत लिखने से किसी तरीके से और कुछ अरसे तक बचा जा सके। मगर आज अदालत में जो कुछ हुआ उसके बाद वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को मोहलत मिलती दिखाई नहीं देती और अदालत ने वज़ीर आज़म साहब को मोहलत देने से इनकार करते हुए उन्हें 25 जुलाई तक सिर्फ हुक्काम को खत लिखने का हुक्म दे दिया है। NRO अमल दरामद केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म सादिर किया उसमें वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। वज़ीर आज़म फौरी तौर पर सिर्फ हुक्काम को खत लिखेंगे। ऐसा ना करने पर अदालत कोई भी एक्शन ले सकती है। वज़ीर आज़म ने खत ना लिखा तो आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। NRO फैसले पर अमल दरामद का बाज़ाब्ता जवाब दाखिल करवाएं। साबिक़ वज़ीर आज़म को भी कानून पर अमल ना करने पर सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर इत्तलाफ कमर ज़मान कायरा के खिलाफ भी एक किस्म का एक्शन लिया है और ये कहा है कि 13 जुलाई को उनको भी अदालत में आना है। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को बचाने की खातिर हुकूमत ने इंतहाई बर्क रफ्तारी से तौहीन अदालत का कानून बनाया और उसे पार्लियामेंट से मंजूर भी करवा कर आज सदर मुमलिकत से इस पर दस्तखत भी करवा दिए। वेल डन, वेरी क्विकली डन। मगर लगता यह है कि इस कानून के बावजूद फिलहाल ये दिखाई दे रहा है कि वज़ीर आज़म बच नहीं पाएंगे और वापस गुज्जर खान ही जाएंगे। मगर अब मुल्क में इदारों का तसादुम शिद्दत पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 4.5 साल गुजर गए नाज़रीन, मगर अब तक ये फैसला ही नहीं हो सका, मुझे और आपको पता ही नहीं चल सका कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। हमारे ही प्रोग्राम में 2 दिन पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने इस्तिस्ना के हवाले से एक बड़ी अहम बात की थी। लेट्स लिसन टू हिम। मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि अच्छा होता कि सदारती इस्तिस्ना पे सुप्रीम कोर्ट एक कैटेगोरिक वर्डिक्ट दे देता। बहरहाल उनका हुक्म था, खत उसके बावजूद नहीं लिखा गया, उन्होंने बार बार हुक्म दिया। अब ये आने वाला वक्त फैसला करेगा कि किसने क्या किया। 4 साल तक इस्तिस्ना का मामला तो हल ना हो सका, मगर इस दौरान अवामी मसाइल भी हल होते दिखाई नहीं दिया और इस बारे में हुकूमत के पास मुख्तलिफ बहाने थे। उनमें से एक बहाना ये भी था कि कोर्ट से महाजराई में वो इतने मसरूफ हैं कि उसे अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं मिल सकी। अभी कहाँ तक सच है ये मैं और आप ही इसका फैसला करेंगे। बढ़ती हुई अवाम की बेचैनी, लोड शेडिंग, महंगाई और बेहिसाब करप्शन की वजह से एक बार फिर
لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید فوجی بوٹوں کی آواز آ رہی ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ خود حکومت کے منسٹرز کہہ رہے ہیں اور ٹیکنوکریٹس کی حکومت کی سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں. خود حکومت کے وفاقی وزراء بھی اب اس خوف کا اظہار کر رہے ہیں. کچھ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی صرف ڈراوے دے رہی ہے اور کوئی ڈراوا نہیں ہے تو اب وہ فوج کا ڈراوا دینا شروع کر دیا ہے. وفاقی وزیر نظر گوندل صاحب نے مارشل لاء کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شب خون مارے جانے کا خطرہ موجود ہے. اٹس اے کلیئر وارننگ اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ. وزراء بھی مارشل لاء کے خوف کا شکار ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ 4.5 سال میں ہمارے حکمرانوں نے امریکہ اور ٹیکنوکریٹس کو تو خوش رکھا مگر نہ خوش کر سکے تو عوام کو. 4.5 سال بعد عوام اس حکومت کے فیصلوں کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہے؟ خود عوام ہی سے سنیے. 4.5 سال ہو گئے نے, 5 مہینے رہ گئے نے, یہ بھی اوکھے سوکھے ہو کے کٹ لیں گے جی. لیکن نہ گیس نہ بجلی کوئی شاید سانو کوئی مفاد نہیں ہے. مزدور بندے بہت پریشان ہیں جی. یہ سیکریٹریٹ پارلیمنٹ میں کبھی بجلی بند نہیں ہوا. غریب لوگوں کے پاس 24 گھنٹے 12 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے بجلی بند ہوتا ہے. میں زرداری کو کہوں گا کہ میری جگہ پہ میرے علاقے میں اگر 2 گھنٹے ادھر ریگستان میں کھڑا ہو, مجھے 2 گھنٹے ایسی میں بیٹھنے دے, 2 گھنٹے ایسی میں بیٹھنے دے. اگر 2 گھنٹے میں اگر وہ اس کی جان نہ چلی جائے تو دیکھیں. محترمہ کی حکومت ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ عوام کے لیے ہوتا تھا. ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے. زرداری پتہ نہیں کس خواب میں سوئے ہوئے ہیں. یہ اگر بغیرت نہ ہو تو رات صبح ہی نہ ہو جب تک حکومت کلٹی نہ ہو جائے. گرم کوٹ پہن کے اندر ایوانوں میں بیٹھے ہوئے فیصلے کر رہے ہیں ہمارے. ہم رات کو پوری رات باہر کی میزوں اتار کے اور گلیوں میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بجلی نہیں ہے. تو یہ جمہوریت ہے. ناظرین, پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ کہتی آئی ہے کہ عوام ہی آخری عدالت ہیں اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. تو عوام کے خیالات تو ہم نے آج سن لیے مگر حکومت کے 4.5 سالہ کارکردگی کے بعد کیا عوام اس بات پر مجبور ہو چکے ہیں کہ کچھ لوگ یہاں تک یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس طرح کی جمہوریت سے آمریت اچھی, حالانکہ آمریت کا دور ایسا ہے جس کی میں بھی مخالفت کرتی ہوں اور کوئی بھی عقل مند انسان اس کی مخالفت ہی کرے گا. مگر اس جمہوریت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک خط کی ٹسل عوام کے مسائل کی طرف سے توجہ کیسے ہٹا سکی؟ ان تمام چیزوں پہ اور بہت ساری دیگر باتوں پہ بات کرنے کے لیے ویری ویری وارم ویلکم ٹو زید حامد صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ویری ویری وارم ویلکم ٹو یو. ان کے ساتھ موجود ہے نعیم الحق صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں. ہمیں جوائن کریں گی شمیرہ فاروقی صاحبہ, رہنما پیپلز پارٹی, اور تھوڑی دیر بعد رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, صوبائی وزیر قانون پنجاب. اور ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. سب سے پہلے زید حامد صاحب آپ سے آغاز کریں گے. کیا فوج آنے والی ہے؟ دیکھیے, ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت پاکستان جس اسٹیٹ میں ہے اس کو آپ کنٹرول ڈیمولیشن آف دا اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں. باقاعدہ ایک نظام کے تحت, ایک پلان کے تحت پاکستان کو صومالیہ, عراق اور یوگوسلاویہ بنایا جا رہا ہے. اس کنٹرول ڈیمولیشن اسٹیٹ میں جب اکانومی کولیپس ہو چکی ہے, ملک حالت جنگ میں ہے, 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید یا زخمی ہو چکے ہیں. اس وقت ملک میں چاروں طرف فاٹا ٹرائبل ایریا سے لے کے تحریک طالبان, بلوچستان لبریشن آرمی, کراچی میں مین پولیٹیکل پارٹیز بذات خود ٹیررسٹ دہشت گرد گینگ بنا چکی ہیں. اس صورتحال میں ملک اس وقت انسسٹینیبل کرائسس سٹیج پہ آ چکا ہے. ایگزسٹینشل وار ہے, ایک ایسی جنگ ہمارے اوپر مسلط ہے کہ جس کے بعد ڈسممبرمنٹ ہے, پاکستان کی ریاست ختم ہو جائے گی. نعوذ باللہ, نہ کوئی عدلیہ بچے گی, نہ جمہوریت بچے گی, نہ کانسٹیٹیوشن بچے گا, نہ ملک بچے گا. اس وقت جو حالت ہے ایسٹ پاکستان میں, جب ایک ایسی سٹیج آئی کہ مفتی بہانی نے جب ریبیلین کی, جب بغاوت برپا کی, تو اس وقت 10 لاکھ پاکستانی 2 مہینے کے اندر اندر مفتی بہانی کے ہاتھوں ذبح کیے گئے. اور ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ فوج کو بلاخر ایکشن کرنا پڑا. فوج اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی. جو انوائرمنٹ اس وقت بن چکی ہے, فوج کو گھسیٹا. لوکنگ ایٹ ہائنڈ سائڈ جب بھی دیکھیں, فوج بے شک اپنی مرضی سے نہیں آئی, بے شک گھسیٹ کر لائے, مگر اس کا نقصان ہی ہوا. لانگ ٹرم میں اس کا پاکستان کو نقصان ہوا. مجھے فریا آج کے پرابلم کا حل بتا دیں. اس وقت گورنمنٹ اتنی کولیپس کر چکی ہے. مثال آپ کے سامنے سوات کی ہے, چند سال پہلے کی بات ہے کہ سوات میں جب اسٹیٹ کولیپس کی تو نان اسٹیٹ وائلنٹ ایکٹرز نے آگے اس جگہ پر قبضہ کر لیا. پھر ان کو نکالنے کے لیے بھی فوج کو لانا پڑا آپ کو. فوج کے بغیر تو وہ نہیں نکلتے تھے. وہ تو کام ہی فوج کا ہے, وہ کام تو ہے ان کا کرنے کا, لیکن حکومت رن کرنا فوج کا کام نہیں ہے. یہی تو مرض کر رہے ہیں آپ کو. فی الحال آپ مجھے صرف یہ بتائیے, کیا بلوچستان میں کوئی حکومت ہے؟ کیا فاٹا میں ٹرائبل ایریا میں کوئی حکومت ہے؟ کیا کراچی میں کوئی حکومت ہے؟ آپ کی جب اربن انوائرمنٹ میں ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ چونکہ اتنے گھٹیا لیول پر ہوتی ہے کہ پیپل ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ دا اسٹریٹجک کانسیکوینسز جو ریجن میں ہو رہا ہے. عراق میں مجھے بتائیے کیا ہوا ہے, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے. یہاں اب جنگ اربن انوائرمنٹ میں ہوتی ہے, جنگ اب سرحدوں پہ نہیں ہوتی. جنگ اس وقت ٹریپولی میں, بنغازی میں, ڈماسکس میں ہو رہی ہے, بغداد میں ہو رہی ہے.
फौज की डायनेमिक्स चेंज हो चुकी हैं। आप वो 19वीं सेंचुरी की मिलिट्री डॉक्ट्रिन मत अप्लाई करें कि फौज सरहदों पे होती है। सरहदें अब शहरों में दाखिल हो चुकी हैं। गुजरात में मारे गए वो लड़के हमारे सड़क के किनारे काम करते हुए, कल 17 फौजियों की गर्दनें कटी, इसकी आज कराची में सुपारको पे हमला हुआ। ये जंग किधर हो रही है? लेकिन ज़ाहिद अहमद साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में भी तो ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी, उनके जमाने में भी तो कराची में हालात खराब हो जाते थे, उनके जमाने में भी तो और लोड शेडिंग होती थी। उस वक्त क्यों नहीं आवाजें उठती थी जो अब उठती हैं फौज को बुलाने के लिए? एक प्रोसेस हुआ है पूरा 10-12 साल का इस पाकिस्तान को। हमने कहा ना कंट्रोल डेमोलिशन फेज है, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इदारे तबाह किए गए, आहिस्ता इकोनॉमी तबाह की गई। मुशर्रफ इन्हीं का आदमी था, उसको क्यों हटाया इन्होंने? कोई वजह बताए ना। इस वजह से एक हद तक काम मुशर्रफ से लेना था, वो ले लिया, उसके बाद काम जरदारी से लेना है। वो काम जो मुशर्रफ उसके आगे नहीं जा सकता था तमाम तर कमजोरियों के बावजूद। मुशर्रफ एक्टिव प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा था, फौज बहरहाल उसके साथ थी। इनको फौज को डिमोलिश करना था। मेमो का सारा स्कैंडल इस गवर्नमेंट ने आके बनाया, जिसका मकसद क्या था? फौज को डिमोलिश करना है। आईएसआई को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर में शुरू में इन्होंने पहला ऑर्डर जो पास किया गया था हुकूमत के आने के बाद कि आईएसआई रहमान मलिक के कंट्रोल में होगी, किस वास्ते ये ऑर्डर दिया गया था? बिकॉज नेक्स्ट ये तो दोबारा एक लॉ बनने के लिए कह रहे हैं कि आईएसआई फिर कंट्रोल में होगी। ये पहले भी इन्होंने कोशिश की। आप कह रहे हैं वो खुद फौज को बुलाना चाह रहे हैं। हम आपको ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी डेमोलिशन स्टेट में आ चुका है कि जो 60-63 साल की तारीख में कभी ये हालत नहीं हुई। मुझे बताएं कब हुआ है मुल्क में, पाकिस्तान में 63 साल की तारीख में कि 1 लाख पाकिस्तानी मुल्क के अंदर हालत जंग में मारे गए हों या जख्मी हुए हों, और पाक फौज 60% पाकिस्तानी फौज अपने ही मुल्क में डिप्लॉयड हो और जंग कर रही हो। तो आप चाहते हैं कि फौज? हम ये नहीं चाहते, हमने ये नहीं कहा। हम आपको ये बता रहे हैं कि जब इतनी अनार्की हो तो उस सूरत में या तो हॉस्टाइल फोर्सेज आके मुल्क पे कब्जा करेंगी, और हॉस्टाइल फोर्सेज को अगर आप रोकना चाहते हैं तो अपने मुल्क के स्टेट के इदारे आकर उस वैक्यूम को फिल करें। इसीलिए मार्शल लॉ इज नॉट अ गुड आइडिया। इट्स एन आइडिया, लेकिन मार्शल लॉ इज नॉट अ गुड आइडिया। आपने हर जगह फौज को बुला लिया है। लाहौर में अगर डॉक्टर्स भी हड़ताल करते हैं तो आप खुद ही फौज को बुलाते हैं। जलजला आता है तो आप फौज को बुलाते हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो आप फौज को बुलाते हैं। जब मुल्क में इलेक्शन कराने हो तो आप फौज को बुलाते हैं। इस वक्त अनार्की इस हद पे हो चुकी है कि आर्मी इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर। रोज 30-40 अफसर और जवान आपके शहीद हो रहे हैं। इस स्टेट में आर्मी सबर नहीं करेगी अब, बिकॉज आर्मी पे कर रही है। क्या करेगी आर्मी? आर्मी टेक ओवर करेगी, हमें बिल्कुल लग रहा है। आपको भी लग रहा है? यू आंसर्ड माय क्वेश्चन। मैं यहीं पे जाऊंगी, शमीला साहिबा से भी सवाल कर लूं। शमीला साहिबा, अब नया वजीर आजम कौन हो सकता है? शुक्रिया फरिया। इतनी जल्दी ना करें, थोड़ा सब्र करें। जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये होती है कि उसमें सब्र तहम्मुल से काम लिया जाता है और इतनी एग्रेसिव स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। I'm just reading the writing on the wall. I'm sure you can read it too. देखिए, राइटिंग ऑन द वॉल तो इस वक्त आज आपको सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद तो बहुत कुछ नजर आ रहा है। और जिस तरीके से अभी आपके गेस्ट ने फरमाया कि जी माशाल्लाह आने वाला है, तो हर कोई अपनी अपनी एक राय देगा और अपनी एक राय रखता है, और जमहूरियत है, रखनी भी चाहिए। लेकिन देखिए, इतना आसान नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हर 2-3 हफ्ते बाद आप एक वजीर आजम को घर भेजते जाएं। इस तरह होता नहीं है। सिस्टम चलना चाहिए, सिस्टम को कोलैप्स नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि आपकी, मेरी, हम सब की जो एक जमहूरी सोच रखते हैं, उन सब की ख्वाहिश यही है कि सिस्टम चलता रहे। और जब गिलानी साहब को सिस्टम को कोलैप्स कौन कर रहा है? जो वजीर आजम को घर भेज रहा है या वो जो खत लिखने से मना कर रहा है? सिस्टम को कोलैप्स कौन कर रहा है शर्मिला साहिबा? सिस्टम को कोलैप्स नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए हमने बड़ा एक स्मूथ ट्रांजिशन किया फ्रॉम गिलानी साहब टू राजा परवेज अशरफ साहब। अब सिस्टम को कोलैप्स कौन करना चाह रहा है? दिस इज ऑल्सो रिटन ऑन द वॉल। अब मैं कोई बात कहूंगी तो आप कहेंगे कि जी मैं पीपल्स पार्टी से हूं और मैं तो ये कहूंगी और मेरा ओपिनियन बड़ा बायस्ड है। ये अखबारों में छप रहा है, तज्जियाकार इस पे बात कर रहे हैं, लॉ मेकर्स अपनी ओपिनियंस दे रहे हैं, बहुत सारे सिस्टम है। हम किसी भी इदारे के साथ तसादुम नहीं चाहते, लेकिन भाई जो हकीकत है, आइन से ना आपका झगड़ा है, ना मेरा झगड़ा है, ना किसी का झगड़ा है। कुछ लॉ मेकर्स कह रहे हैं शमीला साहिबा, कुछ लॉ मेकर्स कुछ अच्छा, और भी कह रहे हैं। वॉशिंगटन चले पोस्ट भी कह रहा है कि फौज चले के बाद फरिया, जाने। नहीं चले, आपकी बात मैं मान लेती हूँ कि कुछ लॉ मेकर्स कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ओपिनियन डिवाइडेड तो है ना, या तो यूनानिमसली सब लोग एक बात कह रहे हो कि नहीं जी ये सही है और ये गलत है। नहीं, पीपल आर सेइंग दिस इज राइट, सम पीपल आर सेइंग दिस इज रॉन्ग, सम पीपल आर सेइंग दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। तो ये है ना कहीं कोई मसला तो है। देखिए फरिया, आइन से ना आपका झगड़ा है, ना मेरा है, ना किसी और का झगड़ा है। आइन इस मुल्क में तमाम इदारों के जो पैरामीटर्स है, जो डोमेन है, उसको सेट कर चुका है। अब अगर कोई भी उसे तजावज करेगा तो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जरूर आएगी। तो कौन तजावुज कर रहा है? आप किसकी तरफ इशारा करिए? कौन तजावुज कर रहा है आइन से?
آپ شاید مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, تجزیہ کرتی ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکر ہیں, آپ کی خوبصورت شکل ہے, آپ کو لوگ زیادہ سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, مانتے بھی ہیں. آپ بتائیے نا کون تجاوز کر رہا ہے؟ میرا کام سوال کرنا ہے شمینہ فاروقی صاحب. I asked you a question. آئین سے تجاوز کون کرے؟ میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتی ہوں. میں تو یہ سبمٹ کر رہی ہوں. اب بیٹر پرسن ٹو آنسر اٹ. مجھے زیادہ لوگ ان کو سنتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو یو. آئین سے تجاوز کون کر رہا ہے؟ صدر کے استثناء کا جھگڑا, کیا آپ سمجھتے ہیں عدالت نے ابھی کلیئر سٹانس لے لیا اس کے اوپر؟ رائے یہ ہے کہ فی الحال تو آئین سے تجاوز کوئی بھی نہیں کر رہا. عدلیہ جو ہے اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ آئین سے قطعی تجاوز نہیں ہے. آئین کے مطابق ریجن کانسٹیٹیوشن جو ہے انہوں نے کیا, اور پیپلز پارٹی نے بھی اس فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا, اور میرا جو یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ عدالت کے حکم کے اوپر انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا. اس لیے فی الحال تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئین سے کوئی تجاوز کر رہا ہے. اور باقی جہاں تک یہ بات ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑا جو ہے وہ طوفان آنے والا ہے, یا کسی کو ووٹوں کی آواز سن رہی ہے, کسی کو کسی اور طرح کی آوازیں سن رہی ہے, کچھ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ اس وقت ملک میں نہ صرف موجود ہے بلکہ اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے. اس سے پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ ایک طرف ایک پارٹی جو ہے وہ حکومت میں ہوتی تھی, اور جو اپوزیشن میں پارٹی ہوتی تھی وہ ساری مل کے اس بات کی سازش کرتی تھی کہ جی جو ہے وہ ماشاء اللہ لگ جائے, اور چیف آف آرمی صاحب کو جا کے کہنا, ادھر ادھر کی اور جو ہے وہ سازشیں کرنا. اس وقت اپوزیشن, آزاد عدلیہ, مستقل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ان کا کنسنسس ہے کہ ملک جو ہے وہ جمہوریت کے راستے سے چلے گا اور آئین کے راستے سے چلے گا. اس لیے زیر خانو صاحب نے جو باتیں کی ہے نا, وہ ٹھیک ہے کہ اپنی ایک سوچ ہوگی. اس طرح کے اور بھی لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے خواب جو ہے وہ ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں. فوج کا خدشہ تو سعد رفیق صاحب نے بھی ظاہر کیا ہے. آپ نے شاید ابھی سنا جی, سعد رفیق صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں. دیکھیں میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ اس وقت ملک جس بھی تباہی کے کنارے پہ ہے, اس تباہی کے ذمہ دار جو ہے وہ فوجی جرنیل ہیں, جنہوں نے اس ملک کو رول کیا 10 سال, 11 سال, 9 سال. پیپلز پارٹی جو ہے, پیپلز پارٹی اس بات کی ذمہ دار ضرور ہے کہ کرپشن کی ایلیگیشن ہے ان کے خلاف, اور انہوں نے 4.5 سال میں جو بہتری ان کو لانی چاہیے تھی, جو وہ لا سکتے تھے وہ نہیں لائے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ دہشت گردی, یہ لوڈ شیڈنگ, یہ باقی جتنے پرابلم ہے, یہ سب ان ادوار سے پیدا کرتا ہے. اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ قوم اور کوئی بھی جو ہے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس قوم کا, وہ آپ کس بات کی اجازت دے کہ فوج دوبارہ آئے اور اس ملک کو آگے رول کرے اور اس ملک کو مزید تباہی. تو رانا ثناء صاحب, پھر یہ بات تو سچ نہیں ہے کہ فوج سے بچاتے بچاتے پاکستان کو آپ پیپلز پارٹی کو بچا رہے ہیں؟ نہیں, بات یہ نہیں, ہم جمہوریت کو بچا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کو جو ہے نا, پیپلز پارٹی کو کوئی پتہ نہیں لکھ کے دیا ہوا لوگوں نے کہ یہ 10 سال بیٹھے, 11 سال بیٹھے, 13 سال بیٹھے. پیپلز پارٹی نے ہر قیمت کے اوپر آئندہ جو ہے وہ فروری مارچ سے قبل الیکشن کروانے ہیں. اگر لوگ جو ہے وہ کسی کو اختیار دیں گے, وہ جس جواب سے منتخب کریں گے وہی جواب جو ہے وہ حکومت بنے گی. یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہے جو کنٹینیو رہنا چاہیے. ڈیموکریٹک پروسیس کنٹینیو رہنا چاہیے, مگر کس پرائز کے اوپر؟ میں آپ کے پاس وقفے کے بعد آتی ہوں, ایک کوئک بریک لیں گے. سوال یہ ڈیموکریٹک پروسیس تو یقیناً اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, اس کو یقیناً قائم و دائم رہنا چاہیے, مگر اس کو چلتے کیسے رکھنا ہے, اس کی سٹیکس کیا ہے, عوام کیا چاہتے ہیں؟ یو کین آلسو کامنٹ آن مائی فیس بک بلاگ, جس کے اوپر ہم نے یہ سوال لکھ دیا. مگر وقفے کے بعد مزید بات کریں گے, نعیم الحق صاحب سے سوال کریں گے. کیپ واچنگ 8 PM فر ایڈریس.
वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान एग्जीक्यूटिव का नतीजा क्या निकलेगा। जैसे कि कुछ बैनुल-अक़वामी अखबारात ने भी तनबीह की है कि कोई और ताकत आ सकती है। क्या ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है? फेसबुक पर हमारा ब्लॉग है, क्या जमहूरियत अवाम के मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है? आप इसके ऊपर अपने कॉमेंट्स दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि तौहीन अदालत का जो बिल है वो रिकॉर्ड टाइम में पास करवा चुकी है हुकूमत। इसलिए हमें जब कहा जाता है कि मीडिया कोई पॉजिटिव बात नहीं करता, तो लेट मी से दिस टू द गवर्नमेंट कि वेल डन। इतनी तेजी से आज तक कभी कोई काम कम से कम मेरी मेमोरी में मैंने हुकूमत को करते हुए नहीं देखा। 9 जुलाई को कौमी असेंबली में ये बिल पेश हुआ। 9 जुलाई को ही कौमी असेंबली ने बिल को मंजूर कर लिया। 11 जुलाई को ये बिल सेनेट में पेश किया गया और उसी दिन सेनेट से भी मंजूर करा दिया गया। सदर ज़रदारी ने आज बिल पर दस्तखत कर दिए और आज ही ये बिल कानून बन गया। यानी तौहीन अदालत बिल को कानून बनने में तकरीबन 67 घंटे लगे। वेल डन, दिस वाज एज क्विकली डन एज पॉसिबल। अमीन हक साहब, आपके पास आऊंगी। जब एफिशिएंट होना चाहती है हुकूमत तो एफिशिएंट हो सकती है, लेकिन खत लिखने में उनको इतने दिन लग रहे हैं। आपकी देखें, ये सब कुछ एक शख्स की नाजायज कमाई को छुपाने के लिए कौम के मुस्तकबिल को दांव पे लगाया जा रहा है। मैं इसकी खुल्लम खुल्ला मजम्मत करता हूं। उन तमाम मेंबरान कौमी असम्बली की मजम्मत करता हूं जिन्होंने इस स्याह कानून के हक में वोट दिए, चाहे वो किसी जमात से ताल्लुक रखते हों। आपने फौजी मदाखलत की बात की। आपको याद होगा कि अदलिया की बहाली में जनरल कियानी साहब ने जरदारी साहब से मदाखलत करके इत्तेदाद इस्लाम साहब को फोन किया था। आपको ये भी याद होगा कि आज से तकरीबन 18-19 साल पहले जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक मसालहत का किरदार अदा किया। मैं ज़ैद हामिद साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि इस वक्त जो कौम है और जो मुल्क है वो तबाही के दहाने पर खड़ा है और जितने भी संजीदा सोच रखने वाले अफराद हैं चाहे और जो इदारे हैं, मैं समझता हूं ये उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी अपनी जो ताकत या कुव्वत है उसको एक हद तक रहते हुए इस मुल्क को बचाने की कोशिश करें। इस हुकूमत से मुझे जाती तौर पर कोई उम्मीद नहीं है। ये हुकूमत ऐसे लेकिन फर्ज करें, सवाल मेरा ये, अगर कोई आ जाती है तीसरी कुव्वत, फिर आपकी पार्टी कहां खड़ी होगी? आपकी पार्टी जमहूरियत के साथ खड़ी होगी या फौज के साथ खड़ी हो जाएगी? हमने फौजी मुदाखलत की हमेशा मुखालफत की है और करते रहेंगे। हम नहीं समझते कि ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर इंतखाबात की जरूरत है ताकि वो आ सकती है। वो अलग बात है, वो तो कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में, मगर मैं आपको अपनी राय का इजहार करना चाह रहा हूं। अवाम के जो जज्बात की अक्कासी करने वाली जो सियासी कुव्वतें हैं वो इस वक्त इंतखाबात के लिए तैयारी कर रही हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत और उसकी हलीफ जमातें हैं वो अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं कर रही। ज़ैद हामिद ने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग वही अमेरिका के एजेंडा पर जो मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था उसी पर अमल कर रहे हैं, कौम को तबाह कर रहे हैं, मईशत तबाह हो गई। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत और उसके हलीफ ये पाकिस्तान की तबाही में बराबर शरीक को तो शामिल नहीं करेंगे। नहीं, नून नहीं है उसमें। इसके जो हलीफ हैं एमक्यूएम, एएनपी और काफ, ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की तबाही में पीपल पार्टी की जो मुआवनत कर रहे हैं ये काबिल मजम्मत है। और मैं समझता हूं कि इनको अब भी होश के नाखून लेने चाहिए कि पीपल पार्टी ने ये जो नया कानून जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया जो पास किया है, इसका वाहिद मकसद यही है कि एक आदमी की नाजायज दौलत को बचाए रखना, वो पाकिस्तान ना आ पाए और उसके जो ये जो करतूत हैं ये अवाम के सामने ना खुल पाए। मगर मैं ये भी समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तौहीन के बजाय 25 तारीख को जो उसने आज ऐलान किया है वो ये कह सकती है कि वजीर आजम ने ये खत ना लिखकर अपने फराइज और अपने हल्फ से वफादारी नहीं की है, इस बिना पर उसको नाअहल करार दिया जा सकता है। समझते हैं 25 को ऐसा हो सकता है। राणा साहब, क्या होगा 25 जुलाई को? क्या क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? राणा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? राणा साहब की आवाज जैसे ही क्लियर होती है हम उनके पास आते हैं।
دوبارہ میں آپ کے پاس آتی ہوں. 25 جولائی کو کیا کیا کر سکتی ہے؟ یہ قانونی سوال تھا اس لیے میں ان کے پاس آئی تھی, مگر کیونکہ سب نے ہی یہ کہنا ہے کہ جب فوج آئے گی تو اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا, تو ایسے موقع میں فوج کو بھی یہ احساس ہوگا کہ یہ وقت نہیں ہے کوئی اس قسم کا قدم اٹھانے. کچھ ڈائنامکس اب آپ کو بتا دیں کہ پچھلے جتنے مارشل لاء پاکستان کی تاریخ میں لگتے رہے ہیں, فوج کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرنٹ تھا. اب فوج کا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے. آج تمام لوگوں کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں, اور جو 25 تاریخ کو ہوگا آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. لیکن یہ جو تصادم ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے درمیان ہو رہا ہے, اس پر ایک اور کڑی نگاہ جی ایچ کیو میں بھی رکھی جا رہی ہے. آج 10 گھنٹے کور کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے. وہاں پہ وہ بیٹھ کے صرف ملٹری آپریشنز کی بات نہیں کر رہے تھے, وہاں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ اگر یہ تصادم مزید آگے چلا گیا, اس کے نتیجے میں اگر گورننس, پاکستان کی اکانومی, اسٹیٹ, پاکستان کی ریاست تباہ ہونے لگی تو فوج کیا کرے گی. یہ باتیں ہم آپ کو الیکشن کروا دیں. دیکھیے الیکشن کے بارے میں ہم بالکل صاف آپ کو بتا دیں کہ اس وقت ملک میں اتنی انارکی اور پولرائزیشن ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کرائے تو 1970 والا حال ہوگا, جس کے بعد سول وار شروع ہو جائے گی. یہ ہم گارنٹی دے رہے ہیں. آپ الیکشن تو ہونے چاہیے. دیکھیے ایک سیکنڈ, الیکشن کرائیے 2 صورتوں کے بعد. پہلے جب ملک میں لا اینڈ آرڈر درست ہو جائے, اور جب اکاؤنٹیبلٹی آف دی کرپٹ ہو جائے. جنہوں نے 92 ارب ڈالر لوٹے ہیں پچھلے 4 سال میں, آپ اسی کولیشن کو الیکشن کرا کے دوبارہ پارلیمنٹ میں لے آئیں گے. اس سے بڑی خیانت پاکستان کے ساتھ. ہم نئے لوگ تو نہیں بنا سکتے نا, جو لوگ ہیں انہی سے ملک کو چلوانا ہے. نہیں بات, بالکل غلط بات ہے یہ تو بالکل ایک ڈیفیٹڈ آرگومنٹ ہے کہ پاکستان میں اچھے لوگ ہیں ہی نہیں, اسی لیے بات کیئر ٹیکر کی جاتی ہے. ان لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہیں, یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ پورے لوگ. جو بات ہو رہی ہے کیئر ٹیکرز کی ہو رہی ہے. ڈسپیوٹ, میں آپ کو کلیئر فوج کا مزاج بتا رہا ہوں, چونکہ ماشاءاللہ فوج کے ساتھ جوانوں سے, افسروں سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملک میں مارشل لاء نہیں لگنا چاہیے. سب اس بات پر متفق ہیں کہ حکومت کو ہٹانا چاہیے. سب اس بات پہ متفق ہیں کہ الیکشن نہیں کرانا چاہیے. ایک شمیلہ صاحبہ, یہ بڑی اہم بات ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے سب لوگ متفق ہیں کیا؟ آپ لوگ تو کہتے ہیں آپ آن بورڈ ہیں فوج کے ساتھ بھی, اور عدلیہ کے ساتھ تو خیر نظر نہیں آتا, لیکن فوج کے ساتھ تو آپ لوگ کہتے ہیں آپ آن بورڈ ہیں. کس کو کر رہے ہیں؟ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سب یہ چاہتے ہیں, تو ہو ڈز ہی ریپرزینٹ؟ یہ سب کون ہے, کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ کوئی سیاسی لیڈر ہیں, کوئی جماعت ہے, یا عوام کے کوئی نمائندے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ ہو ڈز ہی ریپرزینٹ؟ آئی ڈونٹ نو ہم, میں نہیں جانتی. زاہد حامد صاحب اگر خود پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ اینی بڈی. تو یہ ایک کیٹیگورک اسٹیٹمنٹ دینے کے اہل ہی نہیں ہے. چلے آپ چیز پہ میں آؤں, بات نہیں ہوتے یہ انہوں نے سننے نہیں, پرسنل میں نہیں ہو رہی. دیکھیے فریا, بات یہ اگر میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہی ہوں تو میں پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کی نمائندہ بن کے بات کر رہی ہوں. نعیم الحق صاحب بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے بیان پہ کر رہے ہیں, رانا ثناء صاحب کر رہے ہیں پی ایم ایل این. یہ کس کے بیان پہ کر رہے ہیں؟ پارٹی کے سب سے زیادہ فریڈم آف اسپیچ کی حامی بنتی ہے. آپ لوگ تو میرا سوال یہ ہے, یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ فوج کو کر رہے ہیں, یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو کر رہے ہیں, یہ میڈیا کو کر رہے ہیں, یا جوڈیشری کو کر رہے ہیں؟ نہیں, تو اپنا تجزیہ اپنے تک رکھیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت جانی چاہیے, یہ اپنے تجزیے اپنے تک رکھیں. بات یہ ہے, نعیم الحق صاحب کی میں نے بات سنی اور میں اس کی بہت ساری باتوں کا جواب دینا بھی چاہتی ہوں. میں یہاں بات نہیں کروں گی کس کے ناجائز پیسے, کس کی ناجائز اولاد, یہ میری کرنے کی بات ہے نہیں. جس کی ہوگی وہ وقت ہی بتائے گا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ نے ہمیں بڑی مبارکباد دی کہ ہم نے بڑے ریکارڈ ٹائم کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ جو بل ہے اس کو ہم نے پاس کیا. بڑی مہربانی. آن بہاف آف پیپلز پارٹی آئی ایم تھینکفل ٹو یو فار اپریشیٹنگ دس. ناؤ اب اگر کسی کو پرابلم ہے تو جائے چیلنج کرے کورٹ میں. عمران خان صاحب جا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ بھی جائیں, آپ بھی جائیں, سب بھی جائیں, چیلنج کریں اس کو کورٹ میں, اور اگر کورٹ اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دیتا ہے ویل اینڈ گڈ. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ کاش اتنی ذمہ داری اور اتنی برسکنس سے آپ لوگ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی حل کر دیتے. ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری جس حد تک پوری کر سکتے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں. اگر پسند نہیں ہے اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہ ڈالیے گا. دیکھیے عوام بڑی باشعور ہے, نہ آپ کو نہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے عوام کو ڈیلیور نہیں کیا تو دیکھیے بھائی اگلے الیکشن میں ہمیں ووٹ نہیں پڑیں گے. اب آ جاتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کی بات کا کہ وہ ہر چیز میں کرپشن کا ڈھول جو پیٹتے ہیں, وہ بھائی آپ کے منہ سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. سب سے بڑے کرپٹ آلہ تو آپ کی جماعت کے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں ایک چیز ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, ان کی بڑی رشتہ داری ہے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے. مجھے بتائیے, کراچی میں اگر ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے سو موٹو ہو جاتا ہے, بلوچستان کے حالات میں سو موٹو ہو جاتا ہے, خیبر پختونخوا کے اندر سو موٹو ہو جاتا ہے عظمی ایوب کیس کے اوپر. مجھے بتائیے لاہور میں کون سے کیس کے اوپر سو موٹو ہوا؟ ابھی تک وکلا تشدد کیس کی جو رپورٹ
آئی ہے جو خود چیف جسٹس آنریبل چیف جسٹس صاحب نے بنائی ہے، اس پہ کمیشن، اس میں لکھا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب از ریسپانسبل وکلا تشدد کے اوپر کرانے پہ، اور وہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ان کے اوپر جو ہے حملہ کرانے کے، اس کمیشن کے اوپر ابھی تک کیوں نہیں کوئی فیصلہ آیا بھائی؟ میمو کمیشن کی باتیں ہوتی ہیں، آپ سٹنگ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کراتے ہیں، اس میں اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو انوالو ہے، یہ کمیشن کی رپورٹ ہے، اس پہ کیوں نہیں کوئی ایکشن ہوتا؟ بی بی یہ تو بتائیے، یہ پوچھیں، ان کے رشتہ دار ہیں، میرے نہیں ہیں۔ نہیں پھر آپ اسی زمرے میں آ رہی ہیں، آپ کو بھی نوٹس نہ کوئی آ جائے۔ میں زمرے میں نہیں آ رہی فریحہ، میں زمرے میں نہیں آ رہی، میں بڑی حق صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ شمیلہ صاحب۔ عدلیہ کی بحالی کے لیے ہم نے بھی قربانی دی، ہم بھی روڈوں پہ نکلے تھے بھائی، سوال کے جواب ہم کرتے تھے، کاؤنٹر ایلیگیشن لگائی، لیکن میں جواب لے لیتی ہوں۔ سوال کیا پوچھا؟ آپ نے 3 بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو مجھے لعنت ملامت کر رہے ہیں، تو میں جواب تو دوں گی نا۔ سوال آپ کریں، آپ لعنت ملامت نہیں کر رہے ہیں، آپ سوال کا جواب دیں بھائی۔ آپ کے لال ٹوپی والے گیسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ who does he represent؟ Don't go past. آپ کو میری آواز آ رہی ہے، اور مجھے بتائیے گا کہ یہ باتیں تو ہو رہی ہیں، تیسری قوت کے اشارہ کچھ لوگ دے رہے ہیں، آپ نے اس کو رول آؤٹ کر دیا، لیکن اگر اس وقت عوام مایوس ہے اور آپ کی پارٹی یہ بات کہتی ہے کہ عوام مایوس ہے، تو اس میں باقی لوگ بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ جمہوریت کے ساتھ کی طرف سے جو ایک نیگیٹو ایلیمنٹ آ رہا ہے، اس میں تمام پولیٹیشینز رگڑے جائیں گے۔ دیکھیں فریحہ، جو شرمیلا فاروقی صاحب نے بات کی ہے وہ مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا کہا۔ میرا اس بارے میں موقف یہ ہے، اور میری سرکار کا موقف بھی یہ ہے کہ جہاں تک پیپلز پارٹی کے یعنی بیڈ گورننس کا، کرپشن کا اور ملک کے مسائل کو حل نہ کرنے کا تعلق ہے، اس کے اوپر تو پوری قوم کا کنسنسس ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہے، اور یہ کنسنسس بھی ہے کہ اس حکومت کو جانا چاہیے، لیکن یہ غلط ہے کہ اب اس حکومت کو جو ہے وہ بھیجا جائے کسی اور ذریعے سے، مارکیٹ میں آئے کوئی یعنی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایڈوائزریزم ہو، یعنی اس حکومت کو جانا چاہیے، لیکن الیکشن کے لیے جانا چاہیے، اور یہ طاقت عوام کے پاس ہے کہ وہ اپنی ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ حکومت میں تبدیل لائیں۔ اس کے علاوہ جتنے یہ فارمولے ہیں، زہر حامد صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا نقطۂ نظر ہے، ان کی یہ رائے ہے، لیکن یہ جو ہے یہ سارے جو ہے یہ پرانے سودے ہیں کہ یہ الیکشن ہوگا تو رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا، فلاں جماعت اگر جیت جائے گی تو ملک تباہ ہو جائے گا، فلاں لوگ اگر برسکدار آ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ایٹ لارج، عوام کا جو وژن ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے۔ عوام کا فیصلہ جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا، یہ قائد اعظم کا بھی قول ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ زبان خلق کو نکالا زمانہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس لیے اس قسم کے فارمولے جو ہے نا، الیکشن ہوگا تو ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، عوام کے اوپر اعتماد کریں۔ اس ملک میں الیکشن ہونا چاہیے، فوراً الیکشن ہونا چاہیے، اور اس الیکشن اور پھر ہونا چاہیے۔ لیکن رانا ثناء صاحب کرا دوں، پنجاب میں کچھ عرصے تک آپ لوگوں نے بھی الیکشن نہیں کروایا کہ حالات خراب ہیں، یاد ہوگا آپ کو؟ کون سا الیکشن نہیں کروایا ہم نے؟ نہیں، پہلے ہو چکا ہے نا، جب ہونے تھے ری الیکشن ہونے تھے، جب شیخ رشید صاحب بھی لے کے گئے تھے پٹیشن، تو یہ بہانے تو دے دیتے ہیں لوگ۔ بات یہ ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے وہ ضمنی الیکشن جو ہے وہ ضمنی الیکشن جنرل الیکشن کا متبادل نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ جنرل الیکشن کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ اس ملک میں جو اس وقت موجودہ کرائسس ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ جنرل الیکشن کرایا جائے، فری اور فیئر ہو، کسی قوت کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ زہر حامد صاحب سے بھی میں یہ واضح طور پہ بات کروں گا کہ وہ جن قوتوں کی بات کر رہے ہیں ان قوتوں کو اب اس بات کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی انہیں یہ ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ الیکشن میں جو ہے وہ مداخلت کریں۔ عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ بالکل فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے سے سامنے آئے، اور جن لوگوں کے حق میں ہے، جن جماعت کے حق میں ہے، اس جماعت کو جو ہے وہ حکمرانی کا حق ہونا چاہیے، اور یقیناً اس طرح سے یہ ملک جو ہے یہ آگے کی طرف۔ یہ بات صحیح ہے کہ آگے چلنے کا طریقہ الیکشن ہے، تو پھر سپریم کورٹ بار بار خط لکھنے کے بجائے، کہنے کے بجائے الیکشن کی طرف کیوں نہیں کنسنسس ہو جاتا سب کا؟ نہیں دیکھیں، سپریم کورٹ جو ایک مسئلہ ہے وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک مشرف دور حکومت میں ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی، پاکستان سے لوٹی ہوئی دولت کے بارے میں ایک خط جو تھا جو پچھلے اس وقت کے اٹارنی جنرل نے واپس لیا، تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیے
یہ صرف ان $60 ملین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس تمام ناجائز دولت کا مسئلہ ہے جو پاکستان کے مختلف حکمرانوں نے پاکستان کی تاریخ میں اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر جو جمع کی ہوئی ہے. یہ صرف اس سے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گا کہ آئندہ کسی آنے والے حکمران کو کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے تو آپ کی حکومت آئے گی تو آپ لوگ لکھیں گے یہ خط؟ کیا آپ لوگ فرض کریں آپ کی ہم تو بہت کچھ کریں گے. خط لکھنا نہیں، ہم انشاءاللہ ہم وہ پیسے واپس لے کر آئیں گے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی اجازت دینی ہے الطاف حسین صاحب والی، آپ کو یاد ہوگا. ہم یہ پیسے واپس لے کر آئیں گے جو پاکستان کی دولت باہر پڑی ہے. میں رانا سرانا صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. رانا سرانا صاحب آپ کی حکومت ہے، مجھے نہیں پتا ٹائم فریم کتنا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں شاید کم ہے، لیکن فرض کریں تو آپ لوگ یہ سارا پیسہ واپس لائیں گے جس کے اوپر آپ لوگ بھی آواز اٹھاتے ہیں؟ بالکل ہماری یہ ہے اور ہم بھی اس بات کے یعنی حامی ہیں کہ یہ الیکشن، یہ جو خط ہے یہ لکھا جانا چاہیے، اور یہ جو پیسہ ہے جہاں بھی پڑا ہے یہ پاکستان کی جو ہے وہ یعنی رقم ہے، پیسہ ہے، یہ واپس آنا چاہیے. اور بالکل ہم تو آج بھی اس کے حق میں ہیں، اور کل اگر ہمارے اختیار میں ہوگا تو بالکل ہم خط بھی لکھیں گے اور یہ پیسہ واپس بھی لائیں گے. اور جو کرپشن ان 4.5 سال میں ہوئی ہے بالکل اس کا بھی جو ہے وہ حساب ہونا چاہیے. اور سپریم کورٹ جو ہے، فریحہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. سپریم کورٹ نے ماسوائے کرپشن کے نوٹس لینے کا اور کیا ہے؟ یعنی سپریم کورٹ نے کون سا پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے؟ کیا حاجیوں کو جو لوٹا گیا اور جو کرپشن ہوئی، اور ایسی کرپشن کے عرب شہزادے بھی جو ہے تھے وہ بھی جو ہے وہ بل بلا اٹھے، تو کیا اس کا نوٹس اگر سپریم کورٹ نے لیا ہے تو کیا یہ اس نے پیپلز پارٹی کے خلاف نوٹس دیا ہے؟ کیا NSE کی کرپشن کا اگر نوٹس دیا تو وہ پیپلز پارٹی کے خلاف نوٹس دیا ہے؟ کیا اگر اسٹیل مل کی کرپشن کا نوٹس دیا تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے؟ یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ اگر بلوچستان میں جو ہے وہ مسنگ پرسن کا نوٹس لے رہی ہے تو کیا وہ پیپلز پارٹی کے خلاف کا ٹرائل نہیں ہو رہا بینظیر بھٹو کا؟ سپریم کورٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ٹرائل نہیں کر رہی، نہ وہ گورنمنٹ کا ٹرائل کر رہی ہے، لیکن اگر وہ کرپشن کا نوٹس لے رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کردار جو ہے سپریم کورٹ کو آج بھی ادا کرنا چاہیے اور آنے والے کل کو بھی ادا کرنا چاہیے، اور میڈیا کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن زیدان صاحب میرا سوال یہ بڑی پارٹی ہے پاکستان مسلم نون، سب سے بڑی اپوزیشن ہے، ان کے اپ کمنگ پارٹی کہا جاتا ہے، یہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ سب کریں گے جو یہ حکومت نہیں کر سکی. پھر آپ کیسے الیکشن کے خلاف ہیں؟ آپ اس سسٹم کو کیسے نہیں چلنے دینا چاہتے ہیں؟ ہم تو ہمارا آرگومنٹ ایک سمپل آرگومنٹ پہ بیس کر رہا ہے، وہ یہ کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. پاکستان میں اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، جو پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کراچی کی مثال آپ کے سامنے ہے، ان کے پاس ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ گروپس ہیں، آرمی 60% آرمی ڈپلائیڈ ہے، لاکھ پاکستانی شہید و زخمی ہو چکے ہیں، اور جو $90 ارب کے قریب کرپشن ہوئی ہے پچھلے 4 سال میں، اس کا حساب کون لے گا؟ یہی پارٹ کا حساب تو فوج بھی نہیں لے سکتی. پچھلے 8 سال میں کون سی فوج نے حساب لیا تھا؟ NRO تو پھر فوج. دیکھیے ہم یہی بات کر رہے ہیں، اس وقت آپ کو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چاہیے، اس پہ تو کسی کو آرگومنٹ نہیں ہے نا. کیئر ٹیکر فار لانگ ٹرم، اور جو کرائسس ملک میں ہے اس کے نتیجے میں کیئر ٹیکر آپ کم از کم 2 سال اور 3 سال کے لیے آپ کو چاہیے، جو ملک میں کلین اپ کرے، جو اکاؤنٹیبلٹی کرے، جو لا اینڈ آرڈر درست کرے. یہی کوشچن جو بار بار کہا جاتا ہے، شمیلہ فاروقی صاحبہ سے بھی میں اس پہ کامنٹ لوں گی. لاسٹ کامنٹ، اگر ٹیکنوکریٹس آ جائے تو کیا آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ہم ٹیکنوکریٹس وغیرہ بالکل، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو اپنے اظہار خیال کا موقع ملنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ تمام سیاسی قوتیں جن کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی، صحیح قوتیں جو ہیں اگر وہ اقتدار میں آتی ہیں، جو اس وقت نہیں ہیں، تو ان کے لیے وہ تمام جو کام ہیں، جو تمام مسائل کا حل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. عوام کی حمایت کے بغیر، عوام کی سپورٹ کے بغیر یہ اتنی مشکلات کو حل کرنا ممکن نہیں ہوگا، نہ ہمارے لیے نہ کسی اور کے لیے. لاسٹ ورڈ ٹو یو، ہر کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے غیر جمہوری طاقت نہیں آئے گی، پھر الیکشن میں آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی کرنے کے لیے، پھر آپ کو آنسربل اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا. کوئکلی، یہ بڑی اچھی بات ہے فریا کہ ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ جمہوریت کو سپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ جمہوریت ہی اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ، وائی وی آر گوئنگ انٹو الیکشنز آفٹر 6 to 8 months. عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دیجیے، عوام آئے گی، عوام ووٹ دے گی.
ये जीते वो जीते या हम जीते जो भी है, I think this is where I'm going to wrap up the show. तो सियासतदानों ने सवार है। अगर आज इस मुल्क में एक न्यूक्लियर पावर है, अगर आज मुल्क के पास साहब एंड ज़ाहिद हामिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। ये बात तो तय है कि कोई भी नहीं चाहता कि जमहूरियत का जो पहिया है वो किसी तरीके से भी डीरेल हो, मगर सब लोग ये भी चाहते हैं कि अवामी मसाइल के ऊपर भी तवज्जो दी जाए। मेरे फेसबुक ब्लॉग पर भी मुझे लिख सकते हैं और यू कैन ट्वीट मी ऑन माई ट्विटर अकाउंट। मगर जाते जाते नाज़रीन, बलूचिस्तान में नामालूम अफराद की जानिब से गैर मकामी अफराद को हलाक करने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। बलूचिस्तान के हम साथ हैं और इस सिलसिले की सबसे संगीन कार्रवाई 7 जुलाई को हुई जब कोयले की कान में काम करने वाले 7 अफराद को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। इन अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। इस अगवा की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली थी। इसके बारे में अखबार की क्लिपिंग से मुख्तलिफ 2-3 बड़े अखबार हैं पाकिस्तान के जिसमें ये खबर छापी जा चुकी थी और आज उनकी लाशें क्वेटा के नजदीक से मिली, जिस पर आज चीफ जस्टिस और पाकिस्तान ने इन हलाकतों का नोटिस लेते हुए सूबाई हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। बलूचिस्तान में बदअमनी के वाकयात में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ उंगलियां उठाई जाती है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि बलूचिस्तान में और किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है, उसके ऊपर भी नजर उठानी चाहिए। ये सवाल है कि ह्यूमन राइट्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ हमारी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही क्यों उंगलियां उठाती हैं। फूड फॉर थॉट। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।